3248 اردو سیکنڈ لینگویج پیپر 2 کا پارٹ 3 یعنی تیسرا سوال، تیسرا حصہ۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ 30 نمبر پر مشتمل سوال ہے۔ اس سوال میں کمپریہنشن ہمیں دی جاتی ہے جو ہم نے سالو کرنی ہوتی ہے، اور 2 عبارات دی جاتی ہیں کمپریہنشن کی۔ ہر عبارت کے 15 نمبر ہوتے ہیں، تو دونوں 15 نمبر کی، یعنی کل ملا کر ٹوٹل ہمارے پاس 30 نمبر دونوں کمپریہنشنس کے آ جاتے ہیں۔ ہر جو کمپریہنشن ہے، 2 کمپریہنشن سے، ہر کمپریہنشن سے 6 سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو کل 12 سوالات ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں، اس کی پریکٹس کس طرح سے کریں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں، کیونکہ یہ پیپر کا کوئی 65% تو ہم یہیں سے مارکس لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کی زیادہ مشق کی ضرورت ہے، زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، تاکہ پیپر میں اچھا سکور کیا جا سکے، اچھا گریڈ لیا جا سکے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو عبارت، جو ٹیکسٹ، جو کمپریہنشن آپ کو دی گئی ہے، اس کو بہت غور سے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو کمپریہنشن کو غور سے پڑھ لیں۔ کوئی لفظ اگر ایسا لگتا ہے جس کا معنی آپ کو نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کا مطلب نہیں آتا، تو اس کو ٹیکسٹ کے، اس کو عبارت کے سیاق و سباق سے سمجھیں۔ سیاق و سباق کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا جملہ تھا اور اس کے بعد میں کیا جملہ ہے۔ تو آپ کے پاس جو عبارت ہے، جو کمپریہنشن ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، وہ ایسا لفظ کوئی جو آپ کو عبارت میں مشکل لگتا ہے یا نیا لگتا ہے، تو اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، سوالات کو غور سے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ عبارت کو پڑھتے ہوئے وہ سوالات اس میں سے تلاش کریں، تو ہم درست جواب تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اب اکثر میں یہ سوال سنا کرتی ہوں کہ کیسے کمپریہنشن میں پورے نمبر آ جاتے ہیں، کیا ہمیں اگر جو جواب ہمیں ایز اٹ از مل رہا ہے کمپریہنشن میں، ہم اس کو ایز اٹ از کاپی کر دیں گے، صحیح جواب لکھ دیں گے سب پوائنٹس کے ساتھ، تو کیا ہمارے پورے نمبر آ جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بہت اہم ہے کہ اپنے الفاظ میں جواب لکھا جائے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں جواب لکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کو آپ اپنے لفظوں میں لے آئیں، ہر لفظ کا معنی آپ تلاش کریں، لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ جواب جو ہے وہ آپ کے اپنے الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہم اس میں اچھے اور پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر سوال کے نمبر کتنے ہیں۔ اگر 4 نمبر کا سوال ہے تو اس میں 4 باتیں پوچھی جائیں گی، 4 پوائنٹس آپ نے بتانے ہوں گے، تو آپ نے وہ 4 ہی پوائنٹس اس میں بتانے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں 2 باتیں بتا دیں اور 2 چھوڑ دیں، تو وہ 2 نمبر تو وہیں سے ہمارے جو ہے وہ کٹ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ 4 نمبر کا سوال ہے اور ہم اس میں 6 باتیں بتا رہے ہیں، یعنی ہم نے اس میں سوال تک محدود رہنا ہے، سوال تک ہماری لمٹ ہے، ہماری ایک لائن ہے کہ ہم نے سوال میں جو بات پوچھا گیا بس اس کے اکارڈنگ، جو سوال ہمارا ڈیمانڈ کر ہے اس کے اکارڈنگ ہم اپنا جواب لکھیں گے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے املا کی غلطیوں پر بہت توجہ دینی ہے، تاکہ املا کی غلطیوں کی گنجائش نہ رہے۔ خوش خط جواب لکھنا ہے اور کانٹ چھانٹ نہیں کرنی۔ کانٹ چھانٹ کس کو کہتے ہیں؟ کٹنگ کر دینے کو۔ اکثر ہم نے جواب لکھا کمپریہنشن میں، پھر ہمیں لگا نہیں یہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا، ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے تھے، اور ہم نے اس کو کٹنگ کر کے دوبارہ لکھنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ غور کریں، سوال پر غور کریں، عبارت پر غور کریں، پھر اس کو کمپریہینڈ کریں اور اپنے الفاظ میں اس کا جواب تحریر کریں۔ ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ لکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ اس سوال کو اس طرح سے حل کیا جا سکتا تھا اور اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو یہ طریقہ مت اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی طرف سے بات کو پھیلائیں مت، سوال تک محدود رہیں جتنا سوال کیا گیا ہے، اور ٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کا جواب دیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنی رائے آپ نے شامل نہیں کرنی۔ ہاں، البتہ کسی سوال میں آپ سے آپ کی رائے مانگی جاتی ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور اس میں بھی آپ اتنی باتیں بتائیں گے جتنے نمبر اس سوال کے لیے مخصوص ہوں گے۔ 2 نمبر کا سوال ہے، آپ 2 باتیں بتائیں گے اپنی رائے کے مطابق۔ 1 نمبر کا سوال ہے، آپ 1 پوائنٹ دیں گے اپنی رائے پر مبنی۔ لیکن اگر آپ سے آپ کی رائے نہیں پوچھی گئی تو آپ وہی جواب تحریر کریں جو عبارت میں، جو کمپریہنشن میں، جو ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اپنے جوابات کو ایک بار ضرور چیک کر لیں، ان پر غور کریں کہ آپ نے جو جواب تحریر کیا ہے وہ جواب کس حد تک درست ہے، کہیں کوئی بات ایسی تو نہیں، کوئی پوائنٹ تو ایسا نہیں جو مس ہو گیا ہو۔ اور سب سے اہم بات، عموماً بچے کمپریہنشن کو بہت آسان سمجھتے ہیں کیونکہ ہم گریڈ 1 2 سے کرتے آ رہے ہیں۔
ہمیں لگتا ہے کمپریہنشن میں تو بڑے آرام سے مارکس آ جائیں گے، 30 مارکس ہم ایسے ہی لے لیں گے. تو ایسا نہیں ہے. کمپریہنشن کو آسان سمجھ کر اس کی پریکٹس نہیں چھوڑنی، اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کی جتنی اچھی بھرپور تیاری، مشق، پریکٹس کی جائے گی، بآسانی اتنے اچھے نمبر اس میں حاصل کر کے اچھا اسکور بنایا جا سکتا ہے.